بلوچستان میں دہشت گردوں کے حملے، سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائیاں، 21 دہشت گرد جہنم واصل۔ آپریشن کے دوران پاک فوج کے 10 جوان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار شہید۔ ISPR کے مطابق گزشتہ رات دہشت گردوں نے بلوچستان میں کئی گھناؤنی کارروائیاں کرنے کی کوشش کی۔ دشمن قوتوں کی ایما پر موسیٰ خیل، قلات اور لسبیلا میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کئی بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ موسیٰ خیل میں دہشت گردوں نے بس کو روک کر شہریوں کو شہید کیا۔ ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی، حکومت مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی، ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ظالم اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے۔ لسبیلا میں سیکیورٹی فورسز نے کیمپ کے گیٹ پر تمام شدت پسندوں کو ہلاک کر کے حملہ ناکام بنا دیا۔ دہشت گرد سرنڈر کر دیں، ریاست ریٹ قائم کرے گی، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں خاموش نہیں رہیں گے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک لڑیں گے۔ دہشت گردوں نے کسی بلوچ یا پنجابی کو نہیں، پاکستانیوں کو مارا۔ معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ ملک میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال، وزیر اعظم شہباز شریف نے آج وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر غور ہوگا، امن و امان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا، ملک کی اقتصادی صورتحال کو بھی زیر بحث لایا جائے گا۔ کسی سے اختلاف کی بنیاد پر ملک کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا جا سکتا، یہ کہنا ہے سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا۔ وہ ایک نیوز کے پروگرام ریڈ زون فائرز ود فہد حسین میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کے واقعات کے بعد اکثریتی پاکستانی اس سے متفق ہیں، یہ دہشت گردی ہے اور اس سے نمٹنا چاہیے۔ اس ایشو کو نیشنل وار اور نیشنل ایشو کے طور پر لینا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مہرنگ بلوچ اور دیگر لوگ اسلام آباد آ کر دھرنا دیتے ہیں، دھرنا اپنے لاپتہ افراد کے لیے دیتے ہیں۔ بلوچستان میں جو مزدوروں کے ساتھ ہوا اس پر یہ لوگ خاموش ہیں، یہ دوہرا معیار ہے۔ یہ لوگ صرف اپنے لیے بولتے ہیں، پنجابیوں کے لیے کچھ نہیں بولتے۔ دہشت گردوں کا پورا بندوبست کریں گے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں حملہ کرنے والے ناراض بلوچ نہیں، دہشت گرد ہیں۔ بلوچستان میں ہونے والے حملے کا بھرپور جواب دیں گے۔ فورسز نے دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنا دیا، دہشت گردوں کو ان کی زبان میں جواب دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کی بری افواج کے کمانڈر کی ملاقات، دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ دفاعی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عسکری سطح پر تبادلوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کہا پاکستان اور چین کے درمیان دہائیوں پر محیط اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ جنرل لی بولے چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو سب سے زیادہ ترجیح دیتا ہے، مسلح افواج کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون کو وسعت دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے چین کی بری فوج کے سربراہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کے امور پر گفتگو۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا پاکستان چین کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو دل کی گہرائیوں سے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ معزز مہمانوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مشترکہ کوششوں کو سراہا۔ چینی کمانڈر کی یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی گئی، پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ طالبان خان ملک میں طالبان کو واپس لایا، آج جو خون بہایا جا رہا ہے وہ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی بانی PTI پر کڑی تنقید، عطا اللہ طاہر نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا PTI نے 4 سال ملک میں دہشت گردی کو فروغ دیا، نواز شریف کے دور حکومت میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا۔ عطا طاہر کی دہشت گردی کے مسئلے پر سیاست نہ کرنے کی درخواست۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، شہداء کے لیے فاتحہ خوانی، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی موسیٰ خیل میں حملے کی شدید مذمت، کہا نہتے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لسانی بنیادوں پر تعصب پاکستان کے لیے زہر قتل ہے۔ پولیس پر ڈاکوؤں کے حملے کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اسد قیصر بولے ملک میں امن و امان کی صورتحال قابو سے باہر ہو چکی، وزیر داخلہ نے کرکٹ اور امن و امان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اسد قیصر کا وزیر داخلہ محسن نقوی کے استعفے کا مطالبہ۔
قومی اسمبلی میں بلوچستان معاملے پر بات چیت ہونی چاہیے تھی. رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ کی بریکنگ بیریئرز ود مالک میں گفتگو. کہا معاشرے کا بڑا حصہ ملک میں بڑی تبدیلی چاہتا ہے. جو بھی حکومت بڑا ایکشن لینا چاہتی ہے اس پر ذمہ داریاں کھڑی کر دی جاتی ہیں. لیگی رہنما خرم دستگیر بولے آج ضرورت ہے وزیر اعظم کو کھل کر بات کرنی چاہیے. سی پیک کی وجہ سے بیرونی طاقتیں بلوچستان میں متحرک ہیں. وسائل کی حد تک بلوچستان کی جانب سے کوئی شکایت نہیں کر سکتا. محسن نقوی نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا. بانی پی ٹی آئی نے بنگلہ دیش سے شکست کا ملبہ چیئرمین پی سی پر ڈال دیا. صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بولے محسن نقوی کے پاس کیا کوالیفیکیشن ہے. ورلڈ کپ میں چوتھے نمبر کی ٹیم بنگلہ دیش سے بھی ہار گئی. مزید کہا بلوچستان سمیت ملک بھر میں بے امنی ہے, جرائم بڑھ گئے. ایک سوال کے جواب میں کہا ان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہو رہی. اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت. بشرا بی بی کا اپنی بیرک میں چوہے ہونے کا شکوہ. احتساب عدالت کے جج کی سپرنٹینڈنٹ جیل کو چوہوں کو ختم اور مسئلہ حل کرنے کی ہدایت. جج نے بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی سے کہا آپ کے وکلاء پیش کیوں نہیں ہو رہے. عدالت قانون کے مطابق اپنا راستہ لے گی. وکلاء کے پیش نہ ہونے پر جرح آج بھی مکمل نہ ہو سکی. سماعت 3 ستمبر تک ملتوی کرنے کی درخواست مسترد. عدالت نے 29 اگست کو تفتیشی افسر پر جرح کا آخری موقع دے دیا. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا سیاست میں نہ آنے کا اعلان. اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بولیں آپ نہ ڈریں, ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے. ہم پاگل ہیں جو سیاست میں آئیں گے. آپ کہتے ہیں یہ سیاست میں پارٹی ٹیک اوور کرنے لگے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تعیناتی عملے کو تیسری دفعہ تبدیل کیا گیا ہے. 8 ستمبر کے جلسے میں سب شریک ہوں گے. اور یہ مقبول جان 4 روزہ ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے. ڈیوٹی جوڈیشل مجسٹریٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب. ایف آئی اے نے اور یہ مقبول جان کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی. دوسری جانب برطانیہ میں فیک نیوز سے ہنگامے کرانے کا کیس. لاہور کی مقامی عدالت نے ملزم فرحان آصف کو مقدمے سے بری کر دیا. جوڈیشل مجسٹریٹ نے ایف آئی اے کی استدعا پر فیصلہ سنایا. عدالتی حکم پر فرحان آصف کی ہتھ کڑی کھول دی گئی. بجلی 1 روپیہ 90 پیسے مہنگی کرنے کی تیاری. بجلی کمپنیوں کی صارفین سے 46 ارب 99 کروڑ روپے وصول کرنے کی درخواست. نیپرا میں سماعت ہوئی. حکام نے کہا بجلی کی فروخت میں کمی کی وجہ سے کیپیسٹی چارجز میں اضافہ ہوا. نیپرا نے تقسیم کار کمپنیوں کی درخواست پر سماعت مکمل کر لی. منظوری کی صورت میں نرخوں میں 1 روپیہ 90 پیسے اضافہ ہوگا. چیئرمین نیپرا نے کہا آئندہ سہ ماہی میں فیول ایڈجسٹمنٹ میں کمی آئے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ثابت کر دیا جہاں چاہ وہاں راہ. مریم نواز کی جانب سے بجلی کے بلوں میں ریلیف ملنا شروع. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بجلی کا ریلیف والا بل شیئر کر دیا. کہتی ہیں مریم نواز نے پنجاب کے عوام سے جو وعدہ کیا وہ پورا کر دیا. الحمدللہ وزیر اعلیٰ عوام کو ہر ممکنہ حد تک ریلیف دے رہی ہیں. مخالفین الزام تراشی اور جھوٹ جبکہ مریم نواز خدمت کی سیاست کر رہی ہیں. پاکستان میں سلو انٹرنیٹ کا مسئلہ 21ویں روز بھی برقرار رہا. پی ٹی آئی کی ڈیڈ لائن آج پوری ہونے کے باوجود انٹرنیٹ بحال نہیں ہوگا. صارفین کو مزید چند ہفتے سلو انٹرنیٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. پی ٹی آئی حکام کے مطابق انٹرنیٹ کی سست روی 2 سب میرین کیبلز میں خرابی کے باعث ہے. قومی اسمبلی میں بھی فائر وال کے معاملے کی گونج. وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے کہا فائر آپٹک کا جال بچھانا چیلنج ہے, آئندہ دنوں میں بہتری آئے گی. وزارت آئی ٹی نے رجسٹرڈ وی پی اینز کی تفصیلات ایوان نے پیش کر دیں. ملک میں 1422 کمپنیوں کے 20,500 وی پی این رجسٹرڈ ہیں. کراچی سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں بارش. کراچی میں ملیر, گلشن حدید, گڈاب, شاہ لطیف ٹاؤن, سٹیل ٹاؤن, بھینس کالونی اور دیگر علاقوں میں بادل برسے. مٹی, تھرپارکر, چھاچھرو, عمرکوٹ اور گردنواں میں بارش. حیدرآباد میں بھی بارش. کراچی میں اربن فلڈنگ کے پیش نظر رین ایمرجنسی نافذ. مچھیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت. بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں بھی بادل. لسبیلا, خزدار, پشین, قلعہ عبداللہ سمیت بیشتر اضلاع میں تیز بارش کا امکان. لاہور, گجرانوالہ اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی بارش.
پی سی بی نے چیمپئنز کپ ٹیموں کے 5 مینٹورز کا اعلان کر دیا۔ مصباح الحق، ثقلین مشتاق، سرفراز احمد، شعیب ملک اور وقاص یونس شامل۔ پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کے مطابق ان مینٹورز کی تعیناتی شفاف عمل کے ذریعے 3 سالہ معاہدے کے تحت کی گئی ہے۔ مینٹور کا پہلا اسائنمنٹ 12 ستمبر سے فیصل آباد میں شروع ہونے والے چیمپئنز ون ڈے کپ میں ہوگا۔ 500 کرکٹرز کا تجربہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔